دین کس سے لیں ہم؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ جمعہ، سورہ مبارکہ جمعہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، حضور علیہ السلام مسجد میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ کا، یعنی حضور کی آنکھیں مجمع کی طرف ہیں، پشت نہیں۔ کچھ چہرے کا بھی لحاظ ہوتا ہے، کچھ آنکھ کی بھی مروت ہوتی ہے، کچھ صحبت کا ادب ہوتا ہے۔ حضور متوجہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، مسجد کے باہر تجارت کا کارواں آ گیا تو حضور کو تنہا چھوڑ کے نمازی تجارت کے لیے دوڑ پڑے۔ آج روئے زمین پر کسی مسجد میں یہ منظر ہو سکتا ہے؟ اچھا، نماز جمعہ کہاں ہوتی تھی، مکے میں یا مدینے میں؟ مدینے میں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جہاں اکثریت اب مسلمانوں کی ہے اور بزرگ مہاجرین و انصار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، داستان نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ جب دیکھتے ہیں تجارت کا کارواں آ گیا، اور افسوس یہ صرف تجارت ہی نہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے مال دنیا کی لالچ، اس میں مال دنیا کا لالچ اور حرص اس میں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کھیل کود سے تو بہرحال جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، کھیل کود سے پھر دل اچاٹ ہوتا جاتا ہے۔ کھیل کود تو بچوں کا کام ہے۔ اس آیت میں دو لفظ ہیں، تجارتاً او لہوا۔ اگر یہ لہو لعب کھیل کود کا، یعنی کوئی مداری اگر باہر آ گیا اور ڈگڈگی بجا دی اس نے، تو حضور کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ترکوک قائما، آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ، یعنی بھئی میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، قرآن ہے یہ قرآن۔ میدان جنگ میں سے اگر کوئی حضور کو چھوڑ کے چلا جائے، بری بات تو وہ بھی ہے، مگر میں کچھ ہمدردانہ سوچوں تو بھائی جان کے لالے پڑے تھے، چلے گئے تو چلے گئے۔ بھائی جنگ ہو رہی ہے، خون کسی سے ایسا ہے کہ جوش میں چلا گیا، دل کا کمزور ہے، اس سے خون دیکھا ہی نہیں جاتا، جیسے ہی خون ریزی شروع ہوئی طبیعت بگڑ گئی، الٹے پاؤں واپس چلے آئے۔ کوئی یہ کہ خون سے تو نہیں ڈرتا، دوسرے کا خون بہانے سے نہیں ڈرتا، اپنی جان دینے سے ڈرتا ہے۔ چلیے صاحب، بہرحال جان کا معاملہ ہے، چلے گئے۔ تو میدان جنگ سے یہ بھی ذکر اس لیے کر دیا میں نے کہ یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی کوئی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، الزام نہیں ہے، اتہام نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کمزور حدیث نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میدان جنگ میں پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے پڑھا، سوچا یہ کیا ہوا؟ بھئی جان کے لالے پڑے تھے، چلے گئے۔ آگے بڑھا، دیکھا کہ نماز میں مسجد میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ جو نہ جنگ میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں ثبات قدم کے ساتھ، نہ عبادت میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں ثبات قدم کے ساتھ، کیا ان سے دین حاصل ہوگا؟ سامعین، آپ نے بیان سنا۔ اس بیان کے اندر اس شیعہ ذاکر نے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بالپاس ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کر کے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی ہے، اور باور یہ کرایا ہے
کہ قرآن مجید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص اور ان کی اہانت کو بیان کرتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے ساتھ سچے نہیں تھے، رسول اللہ کے ساتھ سچے وفادار نہیں تھے، لہٰذا جب بھی دین لیا جائے گا تو صحابہ سے نہیں لیا جائے گا۔ اس نے سورہ جمعہ کی آیت پڑھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس آیت کو پڑھ کے اس نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ سچے نہیں تھے، یہاں تک کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، اگر کوئی باہر سے تجارت کا قافلہ آ جائے یا کوئی مداری آ جائے کھیل کود والا، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس حال میں چھوڑ کر چلے جائیں، ان سے دین کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ان کو رسول اللہ کا وفادار کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے اس اعتراض اور شبہ کو صاف کروں گا، جس سے واضح ہو جائے گا کہ اس رافضی کے دل میں اور خصوصاً تمام رافضیوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کتنا بغض ہے، اور یہ بغض در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کے شان نزول میں آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی روایات پڑھوں گا، جس سے واضح ہو جائے گا کہ واقعہ کس طرح ہے۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایت نمبر 2064 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، قال اقبلت العیر ونحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز جمعہ میں تھے کہ قافلہ آ گیا تجارت کا، فانفض الناس الا 12 رجلا، کہ لوگ اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے مگر 12 آدمی ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مستقیم رہے، وہیں پر ٹھہرے رہے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ تجارت کا قافلہ دیکھتے ہیں یا کوئی مداری دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اس حال میں کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت تھی، جس سے واقعہ ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اگر کوئی تجارت کا قافلہ آیا یا اسی طرح کوئی مداری آ گیا تو مسلمان حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن 12 افراد ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں یا جمعہ کا خطبہ سننے میں شریک تھے۔ اب اس نے کہا سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، اس سے اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا، سارے نہیں گئے، چند گئے اور 12 افراد ایسے تھے جو وہاں پر قائم رہے۔ نمبر 2، اگر اس کی بات کو مان لیا جائے کہ سارے صحابہ کرام یا جو بھی شریک تھے سب چلے گئے، تو اب اس سے سوال ہے کہ تم حب اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہو، لوگوں میں باور کراتے ہو کہ تم جیسا اہل بیت سے محبت اور پیار کرتے ہو، ان سے چاہت رکھتے ہو، دنیا میں ان سے ویسی کوئی محبت رکھتا ہی نہیں۔ اب بتاؤ صحابہ کرام اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں میں حضرت علی تھے یا نہیں تھے؟ اگر کہتے ہو حضرت علی نہیں تھے تو بھی ہمارا اعتراض ہے کہ علی رسول اللہ کو چھوڑ کے کہاں گئے تھے؟ حضور جمعہ پڑھا رہے ہوں اور حضرت علی حضور کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور اگر کہتے ہو حضرت علی شریک تھے، اب سوال یہ ہے، تم نے کہا سارے چھوڑ کے چلے گئے، تو یقینی بات ہے حضرت علی بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب تم علی کی محبت کا دم بھرتے ہو، علی کی صفائی تم دے دو، صحابہ کی صفائی ہم دے دیں گے، جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا۔ نمبر 3، اس نے کہا کہ سارے افراد چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ واضح روایت کے اندر کہ 12 افراد ایسے تھے جو کہیں نہیں گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سنتے رہے۔ اب وہ 12 افراد کون تھے، اس کی وضاحت بھی مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے۔ آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2000 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم یوم الجمعہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے خطبہ دیتے ہوئے، اذ قدمت العیر الی المدینہ، کہ مدینے میں ایک قافلہ آیا تجارت کا، فابترہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف دوڑ پڑے، حتیٰ لم یبقى معه الا 12 رجلا، کہ حضور کے ساتھ صرف 12 افراد رہ گئے، فیہم ابو بکر و عمر، ان میں ابو بکر و عمر بھی رہ گئے۔ قال ونزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت اتری۔ اب یہی روایت ترمذی شریف کی 3311 نمبر موجود ہے، اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر دوسری جگہ پہ 863 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ اب روایت سے واضح ہو گیا ابو بکر و عمر ان افراد میں سے تھے جو حضور علیہ السلام کا خطبہ سماعت فرما رہے تھے، جبکہ اس رافضی نے باور یہ کرایا کہ سارے صحابہ چلے گئے۔ جب یہ افراد نہیں گئے تو اگر اس حدیث کو، اس آیت کو بنیاد بنا کے صحابہ پہ اعتراض بنتا تھا بالفرض والمحال، تو پھر ابو بکر و عمر پہ تو اعتراض نہیں بنتا، ان 12 افراد پہ تو اعتراض نہیں بنتا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مستقیم تھے، حالانکہ ان کے عقیدے اور ان کے نظریے میں سب سے پہلے برات، سب سے پہلے تبرہ ابو بکر و عمر پہ کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا ان کو قرآن و حدیث سے غرض نہیں، دین سے غرض نہیں، بس ان کو صحابہ کرام سے، رسول اللہ کی شریعت سے جو بغض ہے اس کو نکالنا ہے۔ نمبر 4، یہ واقعہ دوران تربیت کا ہے۔ مثال کے طور پہ مدرسے کے اندر طلباء کا داخلہ ہو، داخلہ کے بعد طلباء استاذ سے علوم دینیہ حاصل کر رہے ہوں، اس دوران طلباء سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، پھر استاد شفقت کرتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے ان طلباء کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے بیٹا آپ نے فلاں جگہ پہ غلطی کی ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے فلاں جگہ پہ فلاں خامی کو چھوڑا ہے خود میں، اس خامی کی اصلاح کرو۔ الغرض استاذ مربی ان کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پروان چڑھتے ہیں اور وہ کامل بن جاتے ہیں، استاذ بھی خوش ہوتا ہے، مدرسے کا مالک بھی خوش ہوتا ہے، وہ آگے جا کے پھر استاذ کے فیض کو پہنچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اعلان نبوت فرمایا، آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو عام کیا، وہ معاشرہ تاریخ دان کافروں نے بھی لکھا ہے اتنا غلیظ تھا، اتنا گرا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ جنگیں کیا کرتے تھے، قتل و قتال کیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ کی دعوت میں صحابہ کرام لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمان ہوئے تو ان کے اندر وہ پرانی عادات، وہ پرانے افعال باقی تھے، ان کی اصلاح کے لیے حضور نے کوشش کی، حضور نے محنت کی۔ تو اب اس دوران اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر ان سے کوئی خامی پیش آ گئی، اگر ان سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا جو بظاہر ان کی شان کے خلاف تھا، تو یہ دوران تربیت کا ہے، اور دوران تربیت کے واقعے کے اوپر اعتراض کرنا بے عقلی اور حماقت ہے، کیونکہ تربیت کے بعد اگر کوئی خطا کرے تو وہ قابل طعن، قابل اعتراض ہے، لیکن اگر تربیت کے دوران ہی کوئی خطا ہو جائے تو وہ قابل طعن ہی نہیں ہوتی۔ جس کو عقل و شعور ہو وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے، اور اس کی واضح علامت اور نشانی یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ ایمان والو۔ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد، ان کے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بھی شروع میں جس آیت سے خطاب فرمایا ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اس واقعے کے بعد بھی اللہ کے ہاں وہ مومن تھے۔ اور یہ صحابہ کرام کی فضیلت کی علامت ہے، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو نمایاں کرتی ہے، نکھارتی ہے۔ وہ اس طرح کہ صحابہ سے رسول اللہ کو بھی محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی محبت تھی کہ اگر ان سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا جو شان نبوت کے منافی تھا بظاہر، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی برداشت نہیں کیا، ان کی اصلاح فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا کہ تم سے یہ خطا ہوئی ہے، آئندہ نہ ہو۔ یہ تو محبت کی علامت ہے کہ اللہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی خطا کو باقی نہیں چھوڑا۔ آپ مدرسے میں چلے جائیں، اگر کسی طالب علم سے استاذ کو وہ مخلصانہ محبت نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، وہ لگاؤ نہیں ہے، وہ طالب علم جب غلطی کرے گا تو استاد اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اسے اسی رویے کے اوپر برقرار رکھتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ استاد اس طالب علم کی اصلاح نہیں چاہتا۔ جب
کوئی طالب علم غلطی کرے استاذ بلا کے ڈانٹے، اسے سمجھائے اور اسے تنبیہ کرے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس استاذ کو اس طالب علم سے محبت ہے اور استاذ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا بنے، اس وجہ سے تنبیہ فرمائی، اس وجہ سے اس کی خامی کی اصلاح فرمائی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام سے جب یہ واقعہ رونما ہوا، صحابہ کرام سے جب یہ واقعہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، ان کی اصلاح فرما دی، یہ محبت کی علامت ہے۔ آگے اس نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہاں نہیں جنگ میں بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو نماز میں چھوڑ جائیں، جو جنگ میں چھوڑ جائیں، ان سے دین کیسے لیا جا سکتا ہے۔ اب ان کی عقل و حماقت دیکھیں، عقل اور ان کی بے وقوفی دیکھیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ بزدل تھے، جنگ میں رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے گئے، اور دوسری طرف انہوں نے اپنی کتابوں میں گند بھرا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت حق تھی، ابو بکر و عمر چھین کے چلے گئے، ابو بکر و عمر نے غصب کر لی، حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی ان سے ڈر کے گزارتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے متعلق لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ صحابہ سے ڈرتے تھے۔ ایک طرف صحابہ کی بہادری کے واقعات لکھے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بزدل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک جنگ کا واقعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لغزش کو ذکر کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ آگے اہم بات کرنے چلا ہوں، اس نے استدلال کیا ہے قرآن مجید سے۔ اب قرآن مجید کی حیثیت ان کے مذہب میں یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں معاذ اللہ اس قرآن کے اندر صحابہ کرام نے کمی زیادتی کر دی، اضافہ کر دیا، من مانی کر دی اور صحابہ کرام نے قرآن کو بدل دیا۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے ان کی معتبر کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 634 ہے۔ ان ابی عبداللہ قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد 17,000 آیہ، کہ وہ قرآن جو جبریل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، اس کی آیات تو 70,000 تھیں اور اس کے اندر تو اتنی آیات نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے وہ آیات نکال لی گئی ہیں۔ نمبر 2 آپ کے سامنے تفسیر قمی کا حوالہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 ہے۔ کہتے ہیں قولہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب کہتے ہیں کہ وَلَفْظُ الْآیَةِ عَامٌ، کہ آیت کا لفظ عام ہے، وَمَعْنَاهُ خَاصٌ، اس کی معنی خاص ہے، وَإِنَّمَا فَضَّلَهُمْ عَلَىٰ عَالِمِيِّ زَمَانِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے زمانے کے جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وَقَالَ نَزَلَ وَآلُ عِمْرَانَ وَآلُ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ کی آیت اتری تھی، آل عمران کے ساتھ آل محمد کا بھی لفظ تھا۔ فَأَسْقَطُوا آلَ مُحَمَّدٍ مِّنَ الْكِتَابِ، کہ قرآن مجید سے آل محمد کا لفظ انہوں نے ہٹا دیا، انہوں نے کاٹ دیا۔ اب یہ 2 روایتیں واضح کرتی ہیں اس بات کو کہ ان کے نزدیک قرآن مجید محرف ہے، مبدل ہے، کمی زیادتی کی گئی ہے۔ ان کے نعمت اللہ جزائری نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تحریف کے اوپر شیعہ مذہب میں جو روایات ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی اتنی یقینی بات ہے کہ قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہے کہ جس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جس مذہب کے اندر قرآن جھوٹا ہو تو وہ قرآن سے دلیل کیسے لے سکتے ہیں؟ نمبر 2، اگر یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید سچا ہے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، تو اب ان سے سوال یہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں۔ الغرض کئی آیات ہیں جو صحابہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے مذہب کے اندر تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سوائے 4 کے، اہل بیت کو بھی نہیں بخشا، سوائے 4 کے معاذ اللہ سب مرتد ہو گئے باقی۔ تو جب سب معاذ اللہ مرتد ہو گئے، قرآن کو سچا مانتے ہو تو تمہارا مذہب دھڑام کر کے گر جاتا ہے، تمہارے مذہب کی بنیادیں ہی ہل جاتی ہیں۔
ویسے بھی مقولہ مشہور ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تم جھوٹ کو کتنا ہی سجاؤ، کتنا ہی دلائل سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، لیکن جھوٹ کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر قرآن جھوٹا ہے تو دلیل تم نہیں لے سکتے، اگر قرآن تم کہتے ہو سچا ہے تو صحابہ کرام کی فضائل والی آیات کو ماننا پڑے گا، اور ان کو ماننے کی صورت میں جنہوں نے صحابہ کو مرتد لکھا تمہیں ان کو کافر اور مرتد قرار دینا پڑے گا۔ نمبر 3، تم 1400 سال کے بعد میں آ کے اتنے عقل مند ہو گئے ہو، کہتے ہو کہ قرآن کی یہ آیات صحابہ کی تنقیص اور اہانت پر دلالت کرتی ہیں، اور صحابہ کرام کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہو کہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا تھا۔ حیرت ہے تمہاری عقل پہ، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے تمہاری عقل پہ ماتم کیا جائے۔ ایک طرف کہتے ہو کہ قرآن محرف اور مبدل ہے، دوسری طرف کہتے ہو ان میں وہ آیات بھی ہیں جو صحابہ کرام کی تنقیص اور اہانت پر دلالت کرتی ہیں۔ او بے عقلو، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کے اندر تحریف کی ہوتی، قرآن کو بدلا ہوتا، کمی زیادتی کی ہوتی، تو سب سے پہلے ان آیات کو مٹاتے، سب سے پہلے ان آیات کو قرآن مجید سے نکال دیتے جن آیات کے اندر بالفرض والمحال قرآن مجید کی ان آیات کے اندر صحابہ کرام کی توہین ہوتی، صحابہ کرام کی اہانت، صحابہ کرام کی تنقیص یا ان کی برائیوں کا ذکر ہوتا، کیونکہ وہ خود کو صاف کرنے کے لیے پہلے ان آیات کو کاٹتے۔ حالانکہ تم تو کہتے ہو کہ قرآن مجید کے اندر وہ آیات ہیں، تو یہ واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو بدلا بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن صحابہ کرام کی عظمت کو نکھارتا ہے، عظمت کو بیان کرتا ہے، ان کی تنقیص نہیں کرتا۔ آگے آئیے کہ تم کہتے ہو کہ یہ موجودہ جو قرآن ہے یہ قرآن صحابہ کرام نے جمع کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، کہتے ہو کہ دین کس سے لیا جائے گا؟ وہ نماز میں رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، وہ جنگ میں رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ موجودہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس ہے، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، لاکھوں کافروں نے اسی قرآن کو سن کے کلمہ پڑھا ہے، جو آج تک ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یہ صحابہ نے لکھا ہے اور صحابہ نے امت کو دیا ہے۔ تو جب یہ قرآن صحابہ نے لکھا ہے، صحابہ نے جمع کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، ان کی شریعت کو محفوظ کر کے امت کو دینے والے بھی صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام سے دین لیا جائے گا، اور ہم اہل بیت کو صحابہ سے جدا نہیں سمجھتے، ہم اہل بیت اور صحابہ کو آپس کے اندر مقابل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی محبتیں الفتیں تھیں۔ ہم جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے ہزاروں حصے کیے جائیں، ہزارویں حصے کے بھی ہزارویں حصے، ہزاروں حصے کیے جائیں، اس حصے کے برابر بھی اگر کسی کے دل کے اندر کسی ایک صحابی کا بغض یا اہل بیت کے افراد میں سے کسی ایک فرد کا بغض ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی نجات اور اس کا جہنم سے چھوٹ جانا محال ہے۔ ہمیں دونوں سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔